محرم کے حوالے سے ایک بات کر لوں. یہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے, 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذیقات, ذیقعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف, اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے, جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ اکثر, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے
کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو، اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے، میں شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں یوں تو وہ اچھا کھانا ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں، جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے، بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں، میرا دماغ اس طرف گیا، لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاوی مل گئے. دیکھو اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں، اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا، بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے دوسری طرف. بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی ہے علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے. رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نالائق کی رائے، پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے
کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ صحیح ہے, یہ بالکل صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتا ہے, جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں, لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا ہو. تو اب ہمارے کہتے جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح, بخاری کی طرز پر ہی, بخاری کی شرط پر یہ حدیث. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ, عاشورہ ہو یا نہیں ہو, اور سحری افطاری کرا دو, اچھی سی روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے, اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے. اس کے الگ نقصانات ہیں, سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں, اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, دیگیں پکا رہے ہیں, شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو عاشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی ہے, وہ روزہ رکھنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا, دو باتوں کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں, جو اللہ کے آرڈرز ہیں, وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے. درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں, جن کاموں کا حکم دیتے ہیں, اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے, تو بتا دیں یہی ہوتا ہے. کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, آج وہاں جانا ہے, وہاں نہیں جانا ہے, آج یہ کمانا ہے, یہ نہیں کمانا ہے, آج ایسے کمانا ہے, آج یعنی کمانے کی, کھانے کی, پہننے کی, رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں. اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا, جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے. سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے, کھا لیا, ہضم بھی ہو گیا. دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے, کھا لیا. فلاں جگہ رہیں گے, رہنے کا انتظام ہو گیا. فلاں سواری ہونی چاہیے, اس کا انتظام ہو گیا. تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے, کیا کھانا ہے. یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں, صراحتاً نہیں ہے.
صراحتاً کیا ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی، وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے، جس میں غیر مسلم بھی مسلم بھی سب داخل ہیں. بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں. تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا؟ ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ. جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں. اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ، یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا. یہ خبریں تو آتی ہیں. بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے، کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے. تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو 54-58 کا حساب رکھتا ہے. تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ 54-58 بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں، تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے. وہ یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ، یہ بنیے کا کام ہے نا. توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے، تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ، اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ، حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ نے اخبار کھول کے دیکھا، پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے، ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا، تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی، ہے جی وہ بھی ہوگا نام، مسز فلاں، مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی، تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے، مرنا ہے. تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے
کیا تیاری کی؟ یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا, گڑھے کھودے گا, پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی, یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی, مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں, یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا, تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا, تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے, دنیا پر ایمان رکھتا ہے, وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, چھوٹے بھائی کو, دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے, ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی, ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا, تو کچھ پلاٹ خرید لے, کچھ جائیداد بنا لے, کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اڑ جاتے ہیں اسکول کے لیے. ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے. کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول, اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا, کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے بھی. ہر تھوڑے دن میں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے. اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, آج اس پہ کتابیں چاہیے, آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے, وہ پیسے چاہیے اس کے. پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے. پھر جناب وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک, کرونا میں 3 مہینے چھٹی, لیکن اس کو پیسے چاہیے. ارے بھائی خیر, تو چلو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے. رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں؟ کلر کے ڈبے نا, نیلا کلر, پیلا, اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو. خیر, آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے؟ تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالے نا, کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا, مجبور ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے. اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے. اس کو چینج کرو بھائی. تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے. یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا, یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے علامے, دیکھو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ, فتح الباری اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے, اور اتنی تحقیقی کتاب ہے.
آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا محتاج نہ ہو. شافعی تھے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے. آج سے 700-800 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے. اسماء الرجال کی بحثیں، اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے، ہم سے پڑھی نہیں جاتی. ہم سے یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے. اور کیسے لکھتے تھے؟ کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا، سیاہی میں ڈبو کے 2 لفظ لکھے، پھر اس کو ڈبویا، پھر لکھا، پھر ڈبویا، پھر لکھا. نہ ایسے کاغذ تھے، نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا، لیکن اتنی بڑی بڑی سیر و اعلام النبلاء، اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے. ہزاروں حدیث کے راویوں کی سیرت اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں. کیسے لکھ لیے بھائی ان لوگوں نے؟ اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سسٹم پڑھائی کا نہیں تھا. تو یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا علماء میں بھی، اب دینی مدارس کا رزلٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ استاذ آئے گا، وہ کتاب لے کے بس وہ پڑھانا شروع کی، طلبہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بس وہ بہت سی جگہوں پہ ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے. ٹیچر کی محنت تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو پہلے علماء پڑھا کرتے تھے، جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فن کو پہلے فوکس کیا کرتے تھے. جیسے بچہ جب پڑھنا شروع کرتا تو سب سے پہلے اسکول نہیں تھا، نہ مدرسہ. باپ اگر عالم ہے تو وہ پڑھائے گا. وہ کہے گا جو مجھے آتا ہے پہلے وہ سیکھ لو، پھر جو مجھے نہیں آتا اس کے لیے میں آپ کو کسی اور استاذ کے پاس بھیجوں گا. تو اس میں سب سے پہلے ان کو عربی گرامر سکھائی جاتی تھی، صرف اور نحو. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی تاکہ بچہ صرف ایک ہی فن کو فوکس کرے. پھر اس کے بعد عربی ادب پڑھایا جاتا تھا، عربی ادب میں مہارت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائی جاتی تھی، بنیادی کتاب، اور تفسیر بھی پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد فقہ کی طرف آتے تھے. پھر جب فقہ کی کتابیں چل رہی ہیں تو صرف فقہی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصول فقہ کی طرف آئے تو اصول فقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر آخر میں جب یہ، اور فقہ کے دوران احادیث بھی چلتی تھی، اس کے بعد پھر حدیث کا دورہ ہوتا تھا کہ احادیث جو فقہ سے متعلق تھیں وہ تو سامنے آ گئی، اب ایک دورہ ہونا چاہیے کہ تمام احادیث ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں. آج 6 کتابیں ایک ساتھ تھوپی ہوئی ہیں. ایک کتاب سے ابھی دماغ ہٹتا نہیں ہے، دوسرا پیریڈ شروع، ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹاپک، اب وہ سبجیکٹ، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو کسی ایک میں بھی ڈھنگ سے مہارت حاصل نہیں ہوتی، نہ کچھ بھی نہیں آتا اس کو. میں تو دیکھ رہا ہوں اردو لکھنا نہیں آتی. اردو نصاب کا حصہ ہے لیکن لڑکوں کو آج کل اردو نہیں لکھنا آتا. تو خیر، ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں. اگر پڑھا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، بس اس سے آگے نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے، جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. اور ایک کل وہ ہے جو 100% یقینی ہے، جو 100% یقینی ہے. وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے، یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں، بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل، یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی
بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے, تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا, کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں. دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا, تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو, کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں, کل کھا لیا تو دو فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہوگے, کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی اللہ نہ کرے کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ. ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ